बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से उर्दू कवायद को देखेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो उर्दू कवायद के हवाले से बना चुका हूँ, ये उसका दूसरा हिस्सा है और मैंने कोशिश की है कि जो इंतहाई अहम सवालात हैं उनको इसमें शामिल किया गया है वीडियोज़ में। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो जुमले के ढांचे पर भी एक वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। मेरी कोशिश रही है कि आसान से आसान अल्फाज में जो है वो आपको समझा सकूं, तो उम्मीद करता हूं कि काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट की सूरत में जो है वो पूछ सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि वीडियोस जो है वो काफ़ी इस चैनल पर मौजूद हैं, जो कि लेक्चर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के मुताबिक जो हैं वो अपलोड की गई हैं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि आज की वीडियो में जो सवालात शामिल किए गए हैं उनकी नोइयत जो है वो क्या है। सबसे पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मानों के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम हैं। मानों के लिहाज से इसम की जो हैं वो दो अक़साम हैं, जिसमें इसम मारिफ़ा और इसम नाकिरा जो है वो शामिल है। दूसरा सवाल है कि ख़ास शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। ख़ास शख्स जगह या चीज़ इसमें कहा गया है, तो जवाब होगा इसम मारिफ़ा। इसी तरह तीसरा सवाल है कि अकरम, लाहौर और दरियाए सिंध कवायद की रूह से मिसालें हैं। ये मिसालें हैं जी इसम मारिफ़ा की। चौथा सवाल है कि आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। जवाब होगा इसम नाकिरा। पांचवा सवाल देखिए कि आदमी, शहर, दरिया कवायद की रूह से मिसालें हैं। ये मिसालें हैं इसम नाकिरा की। काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, यानी इसम मारिफ़ा और इसम नकरा के हवाले से, क्योंकि ये इंतहाई आसान जो है वो अक़साम हैं मानों के लिहाज से इसम की। छठा सवाल है कि इसम मारिफ़ा की अक़साम कितनी हैं, तो जवाब होगा इसम मारिफ़ा की अक़साम जो हैं वो हैं 4। मज़ीद सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 देखिएगा कि लफ्ज़ अलम का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है निशान या अलामत भी इसको बोलते हैं। सवाल नंबर 8 है कि ऐसा इसम जो मखसूस अस्मा के लिए अमूमन और अशख़ास के लिए ख़ुसूसन अलामत का काम करे क्या कहलाता है। जवाब होगा इसम अलम, यानी ये इसम अलम की तारीफ़ है। सवाल नंबर 9 देखिएगा कि उर्फ़ आम में लोगों के रखे हुए नाम को क्या कहते हैं। जवाब होगा इसम अलम, यानी जो लोग नाम रखते हैं जिसमें माँ, बाप या दूसरे लोग किसी भी शख्स का नाम रखते हैं तो उसको उर्फ़ आम में इसम अलम जो है वो कहा जाता है। सवाल नंबर 10 है कि इसम अलम की अक़साम कितनी हैं। इसम अलम की अक़साम जो हैं वो 5 हैं। और सवाल नंबर 11 देखिएगा, ये भी जो है इसम अलम की एक किस्म की तारीफ़ है कि वो नाम जो खिदमत के सिले में हुकूमत, कौम या बादशाह की तरफ से एजाज़ी मिले, यानी ये नाम जो होता है ये एजाज़ के तौर पर मिलता है, या तो हुकूमत देती है या कौम या फिर बादशाह, तो इसको क्या कहा जाता है। जवाब होगा ख़ताब। सवाल नंबर 12 में जो है वो इसकी क्या कहते हैं मिसालें रखी गई हैं। जिस तरह देखिए कि शायर मशरिक़, खातून जन्नत, सर, खान बहादुर और शमसुल उलमा मिसालें किसकी हैं। जवाब होगा ख़ताब। सवाल नंबर 13 देखिएगा कि वो नाम जो किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए कहलाता है। जवाब होगा लक़ब। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लक़ब और ख़ताब में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ख़ताब जो है वो हुकूमत, कौम या बादशाह की तरफ से एजाज़ के तौर पर मिलता है खिदमत के सिले में, जबकि जो लक़ब होता है, लक़ब जो होता है वो किसी ख़ास खूबी की बुनियाद पर, किसी ख़ास वस्फ़ की बुनियाद पर जो है वो मशहूर हो जाता है, जो कि उस शख्स में मौजूद होती है वो खूबी। सवाल नंबर 14 देखिएगा कि शेर खुदा, सैयदुश्शुहदा, खलीलुल्लाह और कायद आज़म मिसालें हैं। जवाब होगा लक़ब की। अब ये जितनी भी मिसालें हैं ये लक़ब की मिसालें हैं। सवाल नंबर 15 देखिएगा कि वो मुख्तसर नाम जो शायर
اپنی شاعری میں اصل نام کی جگہ استعمال کرے کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا تخلص۔ اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس معلومات ہوں گی، یہ بہت آسان ہے۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا کہ حالی، غالب، ذوق قواعد کی روح سے کس کی مثالیں ہیں؟ جواب ہوگا تخلص کی۔ سوال نمبر 17 ہے کہ وہ اسم جو ماں، بیٹے، بیٹی اور رشتے کی مناسبت سے بولا جائے کہلاتا ہے؟ درست جواب ہوگا کنیت۔ اب کنیت کی مثالیں جو ہیں وہ سوال نمبر 18 میں رکھی گئی ہیں، دیکھیے گا کہ ابن مریم، ابو عبداللہ، ام کلثوم، بنت زہرا مثالیں ہیں، جواب ہوگا کنیت۔ مزید اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم سوال نمبر 19 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 19 جو ہے وہ دیکھیے گا کہ وہ نام جو محبت یا نفرت کی وجہ سے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا عرف۔ یعنی عرف ایک ایسا نام ہوتا ہے کہ جو یا تو محبت کی وجہ سے یا پھر نفرت اور حقارت کی وجہ سے بولا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کنیت، اور کنیت کی ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھی۔ تو کنیت کی جو سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اس میں ابن، بن، بنتے، ام، یہ الفاظ جو ہیں وہ کنیت میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کنیت کی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا کہ فتح خان سے پھتو، اسلم سے اچھو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ جواب ہوگا اس کا جی عرف۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ نام ہوتا ہے جو محبت یا نفرت کی وجہ سے بولا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 21 دیکھیے گا کہ وہ اسم جو اصل نام کی جگہ تکرار سے بچنے کے لیے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا اسم ضمیر۔ انگلش میں اسے پروناؤن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ اصل نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تکرار لفظی سے بچا جا سکے۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ سوال نمبر 22 میں ملاحظہ کیجئے۔ جملہ ہے کہ اسلم اسکول گیا، پھر واپسی پر وہ بازار گیا۔ اس جملے میں وہ بطور استعمال ہوا ہے، جواب ہوگا اسم ضمیر۔ اب ذرا اس جملے پر غور کریں کہ اسلم اسکول گیا پھر واپسی پر وہ جو ہے یہ اسلم کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، یعنی اصل نام کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، تو یہ مثال ہوگی اسم ضمیر کی۔ اب سوال نمبر 23 دیکھیے گا کہ اس میں پوچھا گیا کہ اسم ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم ضمیر کی جو ہے وہ 6 اقسام ہوتی ہیں۔ اب مزید اسم ضمیر کی اقسام کے بارے میں سوالات جو ہیں وہ آگے شامل کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 24 دیکھیے گا کہ جب ضمیر چیزوں کی بجائے خاص شخص کے لیے استعمال ہو تو کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا ضمیر شخصی، یعنی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ خاص صرف اور صرف اشخاص کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ ضمیر کی جو قسم ہوگی وہ ہوگی ضمیر شخصی۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا کہ ہم، تم، وہ ضمیر کی کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب ہوگا ضمیر شخصی، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں ہم، تم اور وہ، یہ صرف اور صرف اشخاص یعنی شخص کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 26 ہے کہ ضمیر شخصی کی کتنی حالتیں ہیں؟ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ضمیر شخصی کی حالتیں، ضمیر شخصی کی حالتیں جو ہیں وہ 3 ہیں۔ اب وہ حالتیں کون کون سی ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا، یعنی فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ اب سوال نمبر 27 دیکھیے گا کہ وہ ضمیر جو جملے میں فاعل کی جگہ استعمال ہو کہلاتی ہے؟ اب یہ حالتوں کی بات ہو رہی ہے، ضمیر کی حالتوں کے بارے میں، تو اس کا جواب ہوگا فاعلی، یعنی وہ ضمیر جو کہ فاعل کی جگہ پر استعمال ہو اس کو ہم کہیں گے، اس کی حالت کو کہیں گے کہ یہ فاعلی حالت ہے۔ اب اس کی مثال سوال نمبر 28 میں ہے کہ خالد نے محنت تو کی مگر اس نے امتحان نہیں دیا۔ اس جملے میں اس جو ہے یہ ضمیر کی حالت ہوگی، جواب ہوگا فاعلی، کیونکہ یہ کام کرنے والے جو فاعل ہوتا ہے یعنی اس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ اب سوال نمبر 29 ہے۔ سوال نمبر 29 کچھ یوں ہے کہ ضمیر شخصی کی وہ حالت جو مفعول کی جگہ استعمال ہو کہلاتی ہے؟ جواب ہوگا مفعولی۔ جیسے ہم یہ اگر کہیں کہ اسلم کیوں نہیں دوڑا تو اس کا جواب ہوگا کہ اسے چوٹ لگی تھی۔ اب جو لفظ اسے استعمال ہوا ہے یہ مفعول کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، تو یہ ضمیر کی جو حالت ہوگی وہ ہوگی مفعولی۔ سوال نمبر 30 ہے کہ ضمیر شخصی کی وہ حالت کون سی ہوتی ہے جو کسی چیز سے تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرے؟ تو جواب ہوگا اضافی۔ اب اسی کی مثال اگلے سوال میں ملاحظہ کیجیے گا جو کہ سوال نمبر 31 ہے۔
اکبر تمہارا بستہ کہاں ہے، اس جملے میں تمہارا ضمیر شخصی کی حالت ہوگی، جواب ہوگا اضافی، کیونکہ یہاں پر جو تمہارا لفظ استعمال ہوا ہے یہ باقاعدہ تعلق کو شو کر رہا ہے، یعنی اکبر کے تعلق کو بستے کے ساتھ جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ سوال نمبر 32 دیکھیے گا کہ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں۔ اب یہ پوچھ رہا ہے صورتیں، تو ضمیر شخصی کی صورتیں جو ہیں وہ 3 ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 33 دیکھیے گا کہ غیر موجود شخص یا چیز کے لیے ضمیر کی کون سی صورت استعمال ہوگی، تو جواب اس کا ہوگا ضمیر غائب، یعنی کوئی شخص اگر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے جو اس کی صورت استعمال ہوگی ضمیر کی، اسے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر غائب۔ اسی طرح سوال نمبر 34 ہے کہ وہ ضمیر جو کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کرے کون سی صورت کہلائے گی، جواب ہوگا ضمیر متکلم۔ سوال نمبر 35 ہے کہ وہ ضمیر جو حاضر شخص کے لیے استعمال ہو کہلائے گی، جواب ہوگا ضمیر حاضر۔ اسی طرح سوال نمبر 36 ہے کہ وہ ضمیر جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف بطور اشارہ استعمال ہو کہلاتا ہے، جواب ہوگا ضمیر اشارہ۔ اب سوال نمبر 37 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور سوال نمبر 37 کچھ یوں ہے کہ ضمیر اشارہ کی کتنی اقسام ہیں۔ ضمیر اشارہ کی اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ اب ان کی تفصیل ملاحظہ کیجئے گا سوال نمبر 38 میں، یہ، ان، یہی، اسی، انہیں، یہ الفاظ ضمیر اشارہ کی کس قسم کی پہچان ہے، جواب ہوگا اشارہ قریب۔ اب اسی طرح سوال نمبر 39 ہے کہ وہ، اس، ان، اسی، انہیں الفاظ ضمیر اشارہ کی کس قسم کی پہچان ہے، جواب ہوگا اس کا اشارہ بعید۔ تو ان میں یہ فرق ہے کہ جیسے پہلے ہم نے سوال نمبر 38 میں پڑھا کہ یہ، ان، یہی، اسی اور انہی، ان کے نیچے جو ہے وہ زیر استعمال ہوئی ہے، اور اس طرح سوال نمبر 39 میں جو اشارہ بعید کی پہچان ہے اس میں جو ہے دیکھیں اس، ان، اسی، اس کے اوپر جو ہے وہ پیش جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور یہی ان کی اشارہ بعید کی جو ہے وہ پہچان ہوگی۔ اب سوال نمبر 40 ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ ضمیر جو کسی اسم کی جگہ یا اس کی حالت یا اس کا پتہ بیان کرے کہلاتا ہے، جواب ہوگا ضمیر موصولہ۔ اب اس کی مثال دیکھیے گا سوال نمبر 41 میں کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، اس جملے میں جو بطور استعمال ہوا ہے اس کا جواب ہوگا ضمیر موصولہ، کیونکہ یہ ضمیر جو ہے وہ کسی اسم کی حالت کو بتاتا ہے یا پھر اس کا بیان جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی اس کی اصل حالت جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ مزید سوال نمبر 42 دیکھیے گا کہ ضمیر موصولہ کی کتنی صورتیں ہیں۔ ضمیر موصولہ کی صورتیں جو ہیں وہ 3 ہیں، اسی طرح جیسے فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ سوال نمبر 43 ہے کہ وہ ضمیر جو غیر معین اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال ہو کہلاتا ہے۔ غیر معین سے مراد ہے کہ جس کی تعداد مقرر نہ کی گئی ہو، تو جواب ہوگا ضمیر تنکیری۔ اب اس کی مثال دیکھیے گا سوال نمبر 44 میں، لفظ ہے کوئی اور کچھ کس ضمیر کی پہچان ہے، جواب ہوگا ضمیر تنکیری کی، کیونکہ کوئی میں جو ہے اور کچھ لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر چیزوں یا اشخاص کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں کی جاتی، اسی لیے غیر معین لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہ پہ کوئی جو ہے وہ جاندار کے لیے اور کچھ جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کچھ چینی دو، اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی مدد کرے۔ اب اسی چیز کو سمجھنے کے لیے سوال نمبر 45 ملاحظہ کیجئے، ایک جملہ ہے کہ کوئی شخص غریب کی مدد نہیں کرتا، جملے میں کوئی کس ضمیر کی طرف اشارہ کرتا ہے، جواب ہوگا ضمیر تنکیری۔ سوال نمبر 46 دیکھیے گا کہ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کی غرض سے کسی اسم کی جگہ استعمال ہو کہلاتا ہے، جواب ہوگا ضمیر استفہامیہ۔ مزید سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 47 ہے کہ وہ ضمیر جس میں کسی شخصی ضمیر کی نسبت تاکید پائی جائے کہلاتا ہے، جواب ہوگا ضمیر تاکیدی۔ اب اس کی مثال دیکھیے گا سوال نمبر 48 میں، یہ میرا اپنا مکان ہے، ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے، یہ جملے مثال ہیں جی ضمیر تاکیدی کی۔
अब सवाल नंबर 49 देखिएगा कि अपना और ख़ुद जब भी ये जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सवाल नंबर 49 है कि अपना ख़ुद ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जवाब होगा ज़मीर ताकीदी के लिए। अब सवाल नंबर 50 देखिएगा कि इसम मारिफा की तीसरी और चौथी किस्में कौन कौन सी हैं, जवाब होगा इसम इशारा और इसम मौसूला, जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किए, वो इंशाल्लाह बाकी आइंदा वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपके लिए मुफीद रही होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।